دیکھیے اگر وہ ایسکلیٹ ہوتا ہے تو پھر تو صرف پاکستان اور خطے پہ ہی اثر نہیں ہوگا، پوری دنیا پہ اس کا اثر ہوگا، اور ایک بہت وائڈر جنگ ہوگی، یہ صرف پھر مڈل ایسٹ تک رکی نہیں رہے گی بلکہ دوسرے علاقوں میں بھی پھیلے گی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کو روکنے کی کوشش کی جائے گی اور اس کو زیادہ ایسکلیٹ ہونے نہیں دیا جائے گا۔ روس کا یہ انٹرسٹ ضرور ہوگا کہ جتنا الجھے امریکہ اور ویسٹ اور جگہوں پہ، اتنا اچھا ہے تاکہ یوکرین کا مسئلہ وہ اپنے اس پہ حل کر لے، اور یوکرین میں بھی اس کو تھوڑا ہی کچھ کرنا ہے، زیادہ نہیں کرنا ہے۔ امریکہ کی یہ پوری کوشش ہوگی کہ ایک کام ختم کر کے دوسرے دو کام تو شروع ہے نا، حماس کا اور یوکرین کا، یہ تیسرا کام ہو جائے گا اگر ایران والا ہوتا ہے، یا یوں سمجھے حماس والا کام بہت پھیل جائے گا۔ تو ان کی یہ کوشش ہوگی کہ فی الحال یہ لمیٹڈ رہے۔ یہ اگر کانفلکٹ ہوا تو ایک ڈیوائیڈڈ مڈل ایسٹ ہوگا، اور یہ پھر ایک طرح کی وہ شیعہ سنی ڈیوائڈ بھی ہو سکتی ہے، جو کہ امہ کے لیے ایک بڑی خطرناک سچویشن ہوگی کہ مسلم ممالک آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں۔ پاکستان کے سٹانس کی ایک چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جو ارد گرد کے عرب ممالک ہیں، ہم ان سے آگے تو نہیں نکل سکتے نا، ہم ان کا ساتھ دے سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بڑا عجیب لگے گا کہ جو ارد گرد کے عرب ممالک ہیں ان کا سٹانس تو کوئی بہت زیادہ جارحانہ نہ ہو اسرائیل کے خلاف یا حماس کے حق میں، اور ہم جو ہیں آؤٹ آف دی وے جا کے اتنی دور سے کوئی ایسی بات کریں۔ دیکھیں مجھے نہیں لگتا دنیا بلاکس کی طرف جائے گی، لیکن ڈیفینیٹلی چائنا اور جو رشیا کا ایک انفلوئنس تو ہے، جو ایک آلٹرنیٹ ورلڈ دنیا کے سامنے لے کے آنا چاہتے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ اسرائیل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کرے گا۔ میرا نہیں خیال ہے کہ امریکہ، چائنا اور رشیا اس معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ ایگری کریں گے۔ سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا، اس میں امریکہ نے اور دوسرے یورپین فرانس اور برٹن، انہوں نے کنڈیم کیا ہے ایران کو، جبکہ روس اور چائنا نے ریسٹرین کی بات کی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی سٹیج پہ ایک میٹنگ پوائنٹ آ جائے، لیکن ابھی نہیں لگ رہا کہ کوئی سیکیورٹی کونسل کے ذریعے کوئی ایسی چیز آئے گی جو اس کانفلکٹ کو روکنے میں کامیاب ہو سکے۔